السلام علیکم ناظرین، میں محمد افتخار اپنے چینل ازہری اسلامک کوچنگ آفیشیل پر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں آپ نے حروف صفیریہ کے بارے میں جانا۔ آج میں آپ کو حروف ہافیہ یعنی ضاد کی ادائیگی بتاؤں گا۔ ضاد ایک ایسا حرف ہے جس کی ادائیگی بہت زیادہ مشکل ہے۔ عام طور سے لوگ اس کو ضاد اور ضاد پڑھتے ہیں۔ اگر لکھا ہوا ہوتا ہے غیر المغضوبی تو لوگ اس کو غیر المغضوبی یا پھر غیر المغضوبی پڑھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو آئیے میں آپ کو ضاد کی صحیح ادائیگی بتاتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، زبان کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اور زبان کا بغلی کنارہ کون سا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ زبان کا بغلی کنارہ یعنی زبان کے بغل کا کنارہ اوپر کے داڑھوں سے جب لگتا ہے تب ضاد کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ داڑھ کسے کہتے ہیں؟ یہاں آپ دانتوں کی تصویر دیکھ رہے ہیں، پھر بھی میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سامنے والے 6 دانتوں کو چھوڑ کر پیچھے یہاں بغل میں جتنے دانت ہیں وہ داڑھ کہلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، سامنے والے وہ 6 دانت کون سے ہیں جنہیں چھوڑنا ہے، جو داڑھ میں شامل نہیں ہیں۔ آپ یہاں پر غور سے دیکھیے گا، سامنے کے یہ 2 دانت، سامنے کے یہ 2 دانت اور پھر ان کے بغل کے 2 دانت، یہ ہو گئے 4، اور پھر ان کے بغل کے 2 دانت یہ۔ اب یہ 6 دانتوں کو چھوڑ کر اب پیچھے کے بغل کے جتنے بھی دانت ہیں، یہاں پیچھے کے جتنے بھی دانت ہیں یہ داڑھ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ داڑھ کہلاتے ہیں۔ داہنی جانب 5 دانت ہیں جو داڑھ کہلاتے ہیں اور بائیں جانب 5 دانت ہیں جو داڑھ کہلاتے ہیں۔ اب آپ چاہیں تو داہنی طرف سے ضاد کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بائیں طرف سے بھی ضاد کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لیکن داہنی طرف سے ضاد کی ادائیگی کرنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا، اس لیے میں داہنی طرف کا ہی ذکر کرتا ہوں۔ تو ان پیچھے کے 5 دانتوں کی جڑ سے جب آپ کے زبان کا بغلی کنارہ، بغل کا کنارہ جا کر ٹچ ہوگا، اس طرح سے ٹچ ہوگا، لگے گا، تب ضاد کی ادائیگی ہوگی۔ کس کی؟ ضاد کی ادائیگی ہوگی۔ اب آئیے ادائیگی کو اور آسان کرتے ہیں، مشق کے ذریعہ مشق کر لیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے لکھا ہوا ہے غیر المغضوبی، اب اس کو آپ غیر مغضوبی نہیں پڑھیں گے، مغضوبی پڑھیں گے تو غلطی کر بیٹھیں گے، یا پھر آپ مغضوبی پڑھیں گے تب بھی غلطی کر بیٹھیں گے، اس لیے کہ یہ نہ تو دال ہے اور نہ تو زا ہے نا۔ مغضوبی پڑھیں گے تو یہ دال کی ادائیگی ہوگی، اور مغضوبی پڑھیں گے تو یہ زا کی ادائیگی ہوگی، اس لیے ہمیں دونوں کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے غیر المغضوبی تو اس کو ہمیں مغضوبی ہی پڑھنا ہے، مغضوبی نہیں پڑھنا ہے، نہ مغضوبی پڑھنا ہے نا۔ اب آپ نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے وَلَضَّالِّينَ، اب اس کو آپ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں، جیسا کہ عام طور سے لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ تو وَلَضَّالِّينَ اگر آپ پڑھیں گے تو غلطی کر بیٹھیں گے، اور اگر اس کی جگہ پہ آپ وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں تب بھی یہ ضاد کی ادائیگی نہیں ہوئی، آپ زا کی ادائیگی کر رہے ہیں، اس لیے آپ نہ تو وَلَضَّالِّينَ پڑھیں گے اور نہ وَلَضَّالِّينَ پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ وَلَضَّالِّينَ
وَلَضَّالِّينَ۔ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیے گا، سیکھتے رہیے گا، اور تصویر کو بھی بار بار دیکھتے رہیے گا جب تک آپ ضاد کی ادائیگی کر نہیں لے جاتے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضاد کی ادائیگی اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ جان گئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریے، اپنے دوستوں تک، اپنے عزیز و اقارب تک، اپنے احباب تک، تاکہ وہ بھی مخارج کی جانکاری لے سکیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔